نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب الناس یعنی یترکو یعنی یقولو آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. فدائے سید الابرار ہے، فدائے سید الابرار ہے عمار بن یاسر، اور کہ رسول پاک کا شاہکار ہے عمار بن یاسر، کہ وہ غازی بھی مہاجر بھی، کہ وہ شہید دین محکم بھی، کہ اپنا وفا و عشق کا معیار ہے عمار بن یاسر، کہ خدا کی دین کی پہلی شہیدہ والدہ جن کی، خدا کی دین کی پہلی شہیدہ والدہ جن کی، کہ کمال عشق کا اظہار ہے عمار بن یاسر، کہ شہادت کی جنہیں تھی مصطفیٰ نے خود بشارت دی، کہ فدائے حیدر کرار ہے عمار بن یاسر، کہ وہ جن کا گھر دیکھو نبی پہ ہو گیا قربان، جن کا گھر دیکھو کہ نبی پر ہو گیا قربان، کہ وہ ساجد خلق کے حقدار ہیں عمار بن یاسر. کہ نہایت ہی کہ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ناجیز کا تعلق انجمن گلشن زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے حاضر خدمت ہے. آج جس شخصیت کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سابقون الاولون، سابقون اور اولون کے اندر، اور صاحب ہجرتین اور بدری صحابی اور صلح حدیبیہ کے صحابی. کسی کا ایک پھول ہوتا ہے، کسی کے 2 پھول ہوتے ہیں، کسی کے 3 پھول ہوتے ہیں. یہ وہ شولڈر ہے جس پر پھول لگانے کی جگہ ختم ہو گئی ہے. اگر آپ ان کے پھول گننا شروع کرو گے تو پھول ختم نہیں ہوں گے. لیکن افسوس کہ آج امت کے اندر اس طرح کی دراڑ آ گئی ہے کہ آج اصحاب رسول کا ذکر بھی نہیں ہو رہا، اصحاب بھی بانٹ دیے گئے، اصحاب بھی تقسیم ہو گیا، کہ اور دین بھی تقسیم ہو گیا. جبکہ اسلام کا معیار اور دین کا معیار فقط ایک ہے، کہ جو شخص بھی اس کائنات کے اندر اللہ اس کے رسول پر قربان ہو گیا تو اس کو پھر اللہ تعالی نے صاحب عزت بنایا، اور جس کو اس کائنات میں اللہ عزت دے اس کی عزت کو ہم پر فرض کر دیا گیا ہے، اور فرض ادا کرنا آپ کی مجبوری ہے. یہ آپ کی کہ فرض وہ عمل ہے جو کہ بندے کے خواہش پر نہیں ہوتا، کہ صاحب عزت کو عزت دینا. تو یہ کام ہوتا ہے کس کا؟ عزت والے کا. آج کہ میں جن ہستی کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہیں کہ جناب سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کنیت ہے ابو الیقظان. اچھا پہلے ہاتھ اٹھائیں کہ آج تک کس نے یہاں پہ بیٹھے ساتھیوں نے جمعے کے خطاب میں کبھی ساری زندگی میں
عمار ابن یاسر کا نام سنا ہے؟ جنہوں نے سنا وہ نہ تو ہاتھ اٹھائیں۔ اب جو صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، تو بھائی یہ صحابی امت تک پہنچاؤ نا۔ یہ میں صحابی رسول کی بات کروں، ابھی میں اس پہ بات کروں گا کہ جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، اور جتنی بھی اہل سنت کی کتابیں ہیں بڑی، جو کتاب اٹھائیں گے اس میں جناب عمار ابن یاسر کا ذکر ہے، لیکن آج ممبر پر عمار ابن یاسر کا ذکر نہیں ہے۔ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ آج میں آپ کے سامنے وجہ بیان کروں گا کہ کیا وجہ ہے جن کی وجہ سے جناب عمار ابن یاسر کا ذکر نہیں ہو رہا۔ کہ جو لوگ ہمیں آ کے درس دیتے ہیں کہ آپ صحابہ کی محبت کی بات کرو، تو کیا صحابہ بھی آپ نے چھانٹی کر دی ہیں؟ یہ صحابی رسول، اب آپ ذرا اس بات کو ذرا اپنا غور سے سنیے گا کہ اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ کہ جناب سیدنا عمار ابن یاسر، کہ آپ کے والد جناب یاسر، کہ آپ کا تعلق تھا یمن سے، آپ یمن کے رہنے والے تھے۔ جناب سیدنا عمار ابن یاسر یہ 4 بھائی تھے، ان کا ایک بھائی کھو گیا، تو پھر جناب سیدنا یاسر نے یہ سوچا کہ شاید وہ کہ اپنا ادھر گئے ہوں، مکے گئے ہوں، کیونکہ مکے لوگ جاتے تھے، تو وہ اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ اپنے اس بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں تشریف لائے؟ مکہ تشریف لائے۔ تو وہ بھائی ان کو نہیں ملا، تو ان کے جو 2 بھائی تھے تو وہ چلے گئے واپس، اور آپ ٹھہر گئے مکہ کے اندر۔ یہ بیسک ان کا تعلق تھا یمن سے۔ جب آپ نے ادھر قیام کیا مکے کے اندر، تو بنی مخزوم قبیلے کے حذیفہ بن مخزومی، چونکہ یہاں یہ اس وقت عرب کا یہ ایک رواج تھا کہ آپ کسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے ہی وہاں پہ رہ سکتے ہیں، تو مخزوم قبیلے سے ان کا تعلق ہوا، اور کہ جناب حذیفہ مخزومی نے کہ اپنی ایک اس باندی سے ان کا نکاح کروا دیا، شادی کروا دی۔ ان کا نام ہے جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جناب سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ ہے۔ اب جناب عمار ابن یاسر یہ بھی 3 بھائی تھے۔ ایک بھائی ان کا کہ عالم جہالت کے اندر ہی، جو اپنے جہالت کا دور تھا اس کے اندر اپنا کے مارا گیا۔ ایک ان کا بھائی کا نام ہے کہ اپنا عبداللہ، ٹھیک ہے، اور یہ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑے ہیں جناب عمار ابن یاسر۔ اب ان کا وہاں پہ قیام شروع ہو گیا مکے کے اندر۔ ایک دفعہ کہ یہ کسی کام سے آئے بازار کے اندر، تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت ہوئی، اور یہ سرکار کو دیکھتے ہی رہ گئے اور آپ پہ عاشق ہو گئے، یعنی ان کے دل کو لگ گیا حضور کے ذات مبارک، چہرہ مبارک یہ دل کو لگ گیا جناب عمار ابن یاسر نے۔ آپ نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جناب ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ کون ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ شخص صادق اور امین ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے بچپن سے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ امانت دار ہے۔ جناب عمار ابن یاسر تشریف لے گئے،
کچھ عرصہ گزرا، آپ پھر آئے اس دکان پر، آپ نے پوچھا کہ یار وہ حسین چہرے والا دوبارہ نہیں آیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے چھوڑو اس کو، اس کا نام بھی نہ لینا۔ تو عمار بن یاسر نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اس نے دعوے نبوت کر دی ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ اب یہ عمار بن یاسر کہتا ہے کہ یہ شخص نے مجھے کہا تھا کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جس نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، تو وہ یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ اور یہ جا کے دارالارقم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جاتے تھے، اور حضور ان سے گفتگو کرتے تھے، اور ان کو آپ قرآن پاک کی آیتیں سناتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب پہلا ان کا درجہ، یہ خالی شولڈر ہے ان کا، پہلا درجہ لگا، یہ سابقون الاولون میں سے 7ویں نمبر کے صحابی ہیں۔ کتنے نمبر کے صحابی ہیں؟ یہ 7ویں نمبر کے صحابی ہیں۔ تو پہلا پھول لگا ان کو السابقون الاولون کا۔ اسلام قبول کیا، اور نمبر کیا ہے؟ 7واں۔ جب یہ چھپ کے کام ہو رہا ہے، ابھی خاموشی سے اسلام کی بات، اپنے گھر تشریف لائے، اپنی والدہ کو اسلام کا پیغام بھجوایا، اور جا کے اپنے آقا کو سرکار کے بارگاہ میں پیش کیا، اپنی ماں کو بھی کلمہ پڑھایا۔ اس رات ان کے والد نے ایک خواب دیکھا، جناب یاسر نے، کہ میں آگ میں کھڑا ہوں، چاروں طرف میرے آگ ہے، اور سامنے کہ میرا بیٹا اور میری زوجہ یہ اپنا کہ ایک اس کے اندر کھڑے، باغیچے میں کھڑے۔ وہ جب اٹھتے ہیں اگلے دن پوچھتے ہیں کہ تمہارے یعنی کہ دونوں کے تیور آج کل تبدیل ہے، تم کرتے کیا ہو؟ تو جناب عمار خاموش ہو گئے۔ تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا خواب دیکھا آپ نے؟ انہوں نے بتایا میں نے یہ خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا پھر آپ بھی ہماری طرف آ جاؤ کہ بھئی جہنم سے نکل آؤ۔ تو جناب یاسر نے بھی کلمہ پڑھ لیا، آپ نے بھی اسلام۔ اب یہ شروع، پھر ان کے بھائی جناب عبداللہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اب یہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ اب یہ 3 سال تک خاموشی سے اسلام کی دعوت چلتی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاس لوگ آتے گئے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب ان کا راز آشکار ہو گیا، یہ گھر مسلمان ہو گیا ہے۔ اب کہ جناب حذیفہ مخزومی، جو کہ مخزوم قبیلے کے سردار تھے، اسی قبیلے سے تعلق ہے کس کا؟ ابو جہل کا۔ ابو جہل کے بھی قبیلہ بھی یہی ہے، قبیلے مخزومی، یہ اپنے قریش قبیلے کا۔ اب چونکہ جناب سیدنا یاسر یہ غلام نہیں تھے، یہ غلام نہیں تھے، اور وہاں پر قبیلے کا یعنی کہ وہاں کے قبیلے کا یہ ایک رواج تھا کہ کوئی بندہ یعنی کہ کتنے سے بڑا جرم بھی کرے، دوسرے قبیلے کے بندہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب چونکہ یہ مخزومی یعنی کہ جو تھا قبیلہ تھا، اس کے حلیف تھے، تو اب کوئی اور قبیلہ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں تو مخزوم قبیلے کا ہوں، میں تو اس کو کہہ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان پر ظلم کرنا شروع کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ میرے آقا کے جانثار، یہ تعارف عمار ابن یاسر کا نہیں ہو رہا، یہ تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو رہا ہے کہ نگاہ کرم جب پڑتی ہے تو کیسے پڑتی ہے۔ پکڑے گئے جی، اب ان تشدد شروع کر دیا، مارنا، اتنا تشدد شروع کیا ان پہ جناب عمار پر کہ ان کو کوئلے کو اوپر لٹا دیا گیا، ان کا اتنی چربی پگھلی کہ کوئلے بجھ گئے۔
کوئلے بجھ گئے. جب صحابہ کرام آپس میں بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اسلام کے لیے زیادہ مار بلال نے کھائی ہے کہ عمار نے کھائی ہے؟ تو سب کہتے تھے زیادہ مار عمار نے کھائی ہے. اور امت نے بدلہ کیا دیا عاشقان صحابہ نے کہ آج ان کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں. مسئلہ تمہارا نبی کے ساتھ ہے، اپنا مسئلہ ٹھیک کرو کہ نبی کا ہر صحابی جو صحابی ہے اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. وہ صحابی میرے آقا کا، یہ صحابی نہیں ہے. اسلام کی اتنی مارے کھا رہی ہے. یہاں پہ کھا کے تمہارے پیٹ پھٹ رہے ہیں. آج تم ٹھیکیدار بن گئے ہو دین کے، اور تم نے آج تک کیا کیا اسلام کے لیے؟ تم نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ آج تک تم نے کیا ہے؟ تم نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا ہے، تم نے مسلمان کے مسلمان سے لڑوایا ہے، تم نے سارے کام آج تک ابو جہل والے کیے ہیں، اور دوا تمہارا کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں کہ مارے کھا رہے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ یہ تو میری بے عزتی ہو رہی ہے، یہ شخص میرے قابو نہیں آ رہا. اب ان کے سامنے ان کے والدین کے اوپر بھی شدت ہو رہا ہے. اب اولاد کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ والدین کمزوری ہے نا. عمار ابن یاسر کو ابو جہل کہتا ہے پھر. آپ نے کہا نہیں پھرتا ہوں. کہا سامنے جناب سمیہ کو ان کے پیر میں ڈال رسا اور اون کے ساتھ باندھا اور رخ ادھر کیا، اور دوسرے پیر میں رسا باندھ کے اون کے ساتھ باندھا، رخ ادھر کیا، اور عمار ابن یاسر کو بولا کہ کیا اللہ ایک نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، واحد ہے، کہ وہ یکتا ہے. تو ابو جہل نے حکم دیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت کے اندر دوڑا دیا گیا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کو 20 سے چیر دیا گیا. یہ اسلام کی پہلی شہید ہے جس کا خون اسلام کے لیے گرا. اسلام کی یہ پہلی شہید جس کا نام ہے جناب سمیہ سلام اللہ علیہ. آج تک نام سنا آپ نے؟ کوئی ذکر ہوتا ہے عمر کے اوپر؟ اور آج تک کوئی مسجد سمیہ کے نام پر ہے؟ اور دکھاؤ مجھے آج تو کوئی دارالعلوم سمیہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اسلام کی پہلی شہید ہے. سامنے بیٹا کھڑا ہوا ہے، ماں کو چیر دیا گیا، لیکن بیٹے نے کہا وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے. ان کے سامنے ان کے والد، اس کے بعد جناب یاسر کو شہید کیا گیا، باپ کو نیزوں سے مارا. تو مردوں میں اسلام کے پہلے شہید ان کے والد ہیں، اور عورتوں میں ان کی والدہ ہیں. جو پہلا خون اسلام کے لیے گرا وہ جناب عمار ابن یاسر کے گھر سے گرا. آج تک کسی نے بتایا ہمیں؟ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اب ایک پھول اور لگ گیا، دوسرا پھول. سب سے پہلے 7ویں نمبر کے مسلمان، ماں اسلام کی پہلی شہید، باپ اسلام کا پہلا شہید. اس کے بعد آپ تشدد شروع ہوا. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. آپ جناب عمار کو دیکھا، جناب عمار سے پوچھا عمار کیسے ہو؟ میں کتابیں اگر کسی کو کوئی حوالہ چاہیے ہو میں حوالہ دوں گا، سب کتابیں پڑھی لیکن چونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے. کہ عمار کیسے ہو؟ آپ نے عرض کیا رسول اللہ ٹھیک ہو.
ٹھیک ہوں. فرمایا اے آل یاسر اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے. اے آل یاسر کہ اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے. کچھ عرصہ گزرا، پھر آقا علیہ السلام گزرے، دیکھا چربی پگھل رہی ہے آپ کی، کوئلے بجھ رہے ہیں. ادھر عاشق مولوی صاحب کو، عاشق صحابہ کو ذرا ایک سیخ لگانا. اس لیے اقبال فرماتا ہے کہ الفاظ اور معنی میں تفاوت نہیں، لیکن کہ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، پر کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. وہ کتابیں پڑھ کے اسلام نہیں لائے تھے، وہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھ کے اسلام لائے تھے. وہ سیرت پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ صورت پر ایمان لائے تھے. چربی پگھل رہی ہے، کوئلے بجھ رہے ہیں. میرے آقا کے ساتھ ان کے پاس سے گزرے، کہا عمار کیسے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری ہڈی چل گئی ہے، میری ہڈی چل گئی ہے یا رسول اللہ، بہت تکلیف میں ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا یا اللہ اس آگ کو میرے عمار پہ اس طرح گلزار کر دے جسے تو نے اپنے ابراہیم پر گلزار کی تھی. یہ ہے عمار ابن یاسر. اے اللہ اس پر آگ کو ایسے گلزار کر جسے تو نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ پہ گلزار کی تھی. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے آگ نے نہیں جلایا. اور ساری زندگی جناب عمار ابن یاسر یعنی کہ آگ کے جو ہوتے تھے کوئلے، اس کو اٹھا کے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ایسے رکھتے تھے. اس سے قبل جب حضور کی بارگاہ میں اب دین سمجھے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی قرآن پاک کی، کہا بہت تکلیف میں ہوں. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، فرمایا کہ تم کیا خیال کرتے ہو، تم کیا خیال کرتے ہو. میں نے آیت پیش کی، اس کے معنی یہ ہے ترجمہ، تم کیا خیال کرتے ہو کہ تم لے کہ ہم اسلام لے آئے تو میں مان لوں گا؟ میں تمہیں آزماؤں گا، چونکہ میں نے تجھ سے پہلوں کے بھی آزمایا ہے اور یہ میرا طریقہ ہے. اس کے بعد میں تمہیں سب کے سامنے واضح کر دوں گا. مگر ایسے نہیں ہوگا تم نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، کہ دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ میں آزماؤں گا. اب چونکہ یہ غلام نہیں تھے، اب جناب حضرت بلال کو تو خرید کے لے آئے، اب یہ غلام ہی نہیں ہے تو ان کو کسے خریدیں؟ سرکار ان کے لیے بیٹھ کے رویا کرتے تھے، عمار کا کیا حال ہے، عمار کا کیا حال ہے، عمار کا کیا حال ہے. تو اس کے بعد عمار ابن یاسر آپ کی کیفیت اتنی غیر ہو گئی کہ آپ کے زبان مبارک سے انجانے کے اندر یعنی یہ کلمہ نکل گیا کہ میں ان کو بھی خدا مانتا ہوں، میں بتوں کو بھی. آپ کی زبان سے نکل گیا. ابو جہل نے کہا میری شلوار بچی، میں اس کو لے جاؤ، یہی تو میں نے اس سے کہلوانا تھا. جب جناب عمار کو ہوش آیا کہ یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا، سرکار کی بارگاہ میں بھاگتے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ کہ میرے آقا مولا میرے زبان سے یہ نکل گیا. میرے آقا نے فرمایا جب تم نے یہ بات کی اس ٹائم تیرے دل میں کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ دل میں میرا ایمان تھا. یہاں اللہ قرآن نے فرما رہے ہیں کہ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد اگر دل کے اندر ایمان رکھا تو وہ کیا ہے؟ مومن ہے. حضرت عمار کو رسول اللہ نے کہا دوبارہ بھی کہنے پڑے جا کے کہہ دینا، دوبارہ بھی جا کے کہہ دینا. تو لوگوں نے حضرت عمار کے بارے میں باتیں شروع کر دی. یہ باتیں آج سے نہیں ہو رہی ہیں،
ایک آج کہ لوگوں نے باتیں کی کہ بھائی یہ تو وہاں جا کے بولتا ہے بتوں کو مانتا ہوں، ادھر کہتے ہیں اللہ کو مانتا ہوں. تو میرا آقا نے جواب کیا دیا، اس موقع پہ آ کے جواب دیا، کہا کہ یہ کہتا ہے کہ دل میں میرے ایمان ہے. امام حاکم یہ حدیث لے کر آئے ہیں اور یہ باقی کی سب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، عمار کی ہڈیوں کے اندر ایمان ہے. کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے. یہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، دل میں نہیں، اس کی ہڈیوں کے اندر ایمان ہے. ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا کہ پیر کے تلووں سے لے کر سر کے بالوں تک عمار ایمان سے بھرا ہوا ہے. 15 قرآن کی آیتیں ان کے شان میں اتری ہیں. یہ عمار ابن یاسر ہے، ان کا ذکر نہیں ہے. کیوں ذکر نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اب صاحب ہجرتین ہے، 2 ہجرتیں کی ہوئی ہیں. حبشہ کی ہجرت بھی کی ہے اور مدینہ کی ہجرت کی ہے. ایک اور پھول لگ گیا کہ مہاجرین بھی ہیں. سابقون الاولون، ان کی ماں اسلام کے پہلے شہید، ان کا باپ اسلام کے پہلے شہید، سب سے زیادہ اسلام کے لیے مار کھانے والے، قربانی دینے والے، اور صاحب ہجرتین، انہیں دونوں ہجرتیں کی ہیں. حبشہ کی ہجرت بھی کی ہے، پھر مدینہ کی ہجرت بھی کی ہے. اگلا پھول کہ بدری صحابی ہے. یہ جو صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے قرآن میں، اب اس کے پھول دیکھیں آپ. بدری صحابی ہے کہ بدر لڑا ہوا ہے. خالی بدر نہیں، تمام جنگوں میں شریک رہا ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام جنگوں میں یہ شریک رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے فرماتے ہیں کہ اللہ نے عمار کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے. عمار کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے کہ جناب عمار اپنی موت تک حق پہ رہیں گے. یہ اب آپ لیول دیکھیں، آقا فرما رہے ہیں یہ اپنی موت تک حق پہ قائم رہے گا. جناب سید عائشہ کے پاس کچھ لوگ ان کی شکایت لے کر آئے کہ جناب عمار ابن یاسر یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر کوئی اور صحابی ہوتا میں رائے دے دیتی، میں عمار کے بارے میں رائے نہیں دے سکتی کیونکہ اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ عمار حق پر رہے گا. بی بی عائشہ رائے نہیں دے رہی، کہا میں اس کے بارے میں رائے کہ نہیں دوں گی. اس کے بارے میں تو رسول اللہ نے خود فرما دی ہے کہ یہ حق پہ رہے گا. اب یہ اس شخصیت کا لیول ہے کہ درویش صحابی ہے. اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بھی صحابی ہے، بیعت رضوان میں شریک ہے. ایک اور پھول بیعت رضوان میں شریک ہے. خالی شریک نہیں ہے، اس پر قائم بھی رہا، ساری زندگی قائم رہا. اب بتاؤ کیوں ذکر نہیں کرتے اس کا؟ اب آگے وجہ ہے کہ ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اب جناب عمار ابن یاسر تمام جنگیں بھی لڑ لی، شریک رہے حضور کے ساتھ، غلامی کی حضور کی، عمر گزر رہی ہے نا. اب جس وقت کہ آقا علیہ السلام تعمیر فرما رہے تھے مسجد نبوی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 2 روایت ہے، ایک کے اندر ابن خندق کی آتی ہے، ایک کے اندر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے. تمام، اور یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے، حدیث کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ ہم سارے ایک ایک اینٹ لے کے آ رہے تھے اور عمار 2 اینٹیں لے کے آ رہے تھے. اینٹ یہ والی نہیں، وہ بڑے بڑے اب گارے کے بنے ہوئے اس کے بلاک ہوتے تھے.
تو آقا نے پوچھا کہ عمار دو کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک اپنا اٹھا رہا ہوں ایک آپ کا اٹھا رہا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا او سمیہ کے بیٹے، اتنی محبت کرتا ہے. رسول اللہ کرتا ہوں. فرمایا تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اب اس ایک حدیث کی وجہ سے آپ نے عمار ابن یاسر کو لپیٹ کے ساڑھے پھینک دیا کہ اے سمیہ کے بیٹے تجھے ایک باغی جماعت. امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے 28-12. باقی ہر کتاب میں ہے، جو کتاب اٹھائیں گے اہل سنت کی اس میں یہ حدیث موجود ہے. اور عمار انہیں کہ اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلائیں گے. اب یہ کب بات ہو رہی ہے؟ تعمیر کس کی ہو رہی ہے؟ عمار ابن یاسر کی شہادت سے 37 سال قبل 37 سال قبل میرے آقا نے بشارت دی. اب جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے وہ 37 سال بعد بتاتا ہے کہ تو شہید ہوگا اور تیری آخری غذا دودھ ہوگی. تیری آخری غذا کیا ہوگی؟ دودھ تیری آخری غذا ہوگی. وقت گزرتا گیا. میرے آقا پاک علیہ السلام کے بعد جناب سیدنا ابوبکر کے دور میں جنگ ہوتی ہے، جنگ یمامہ. اس نے بھی ہمارے ابن یاسر کھڑا ہوا ہے. جب لشکر کے قدم اٹھ گئے تو پہاڑ پہ کھڑے ہو کر عمار ابن یاسر فرما رہے ہیں کہ آؤ جنت کی طرف. کدھر بھاگ رہے ہو؟ میں عمار ابن یاسر ہوں، میں عمار ابن یاسر ہوں، میں عمار ابن یاسر ہوں، آؤ. فرمایا صحابی فرماتے ہیں جو راوی ہیں کہ جب ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ کا کان کٹا ہوا تھا. کان کٹا ہوا تھا اور آپ شدید جنگ اس وقت کر رہے تھے. اس ٹائم آپ کی عمر والا کتنی تھی؟ تقریباً کہ اپنا مطلب 69 برس. اچھا جناب حضرت سیدنا خالد ابن ولید فرماتے ہیں، یہ سب صحابیوں کا ذکر کر رہا ہوں میں. اچھا خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ ان کو میرے ساتھ آقا علیہ السلام نے ایک جگہ بھیجا، مہم پہ بھیجا، یمن کے اندر بھیجا مہم پر. تو ہم ایک گھر میں داخل ہوئے. یہ بھی حدیث سب لے کر آئے، امام حاکم بھی لے کر آئے، الاستیاب میں امام عبد البر بھی لے کر آئے ہیں اور تمام کتابوں کے اندر حدیث وہ پڑھوں گے جو سب کتابوں کے اندر ہو. لیکن چونکہ وقت نہیں ہے پھر کتاب دکھانے بعد بھی کسی کو چاہیے حوالہ تو ہمیں حوالہ ہم دیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے گھر میں گئے، وہاں پہ لوگ توحید کو مان رہے تھے، اللہ کی بات کر رہے تھے. تو ہم نے بھی اس کے ساتھ تو یعنی کہ ہم نے وہی سلوک کیا ان کے ساتھ جو ہم لوگوں نے باقیوں کے ساتھ کیا تھا، جس پر میرا اور عمار ابن یاسر مجھے روکتے رہے. میرا ان کا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا ہمارا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کہ جو آپ کر رہے ہو تو میں سرکار کے بارگاہ میں جا کر آپ کی شکایت کروں گا. کہا جب ہم لوگ آئے واپس، آپ سرکار کے بارگاہ میں پیش ہوئے، آپ نے عرض کی، میں نے بھی بات کی، انہوں نے بات کی. تو آقا علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا. آپ روتے ہوئے باہر نکل گئے، آپ روتے ہوئے باہر نکل گئے. یہ خود فرما رہے، خالد ابن خود فرما رہے. کہا مجھے آقا نے کہا خالد ادھر آؤ. فرمایا جو اس کو گالی دیتا ہے اللہ اس کو گالی کا بدلہ دیتا ہے، جو اس کو حقیر کہتا ہے اللہ اس سے حقیر کہتا ہے، جو اس سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، جو اس سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں خالد ابن ولید مجھے زندگی میں کسی عمل کا ڈر نہیں ہے، یہ عمل میں قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا. مجھے خوف ہے اس بات کا جو میں نے ان کا دل دکھایا ہے. کہ حل جزاء الاحسان
احسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. جس نے میرے آقا پہ، اس دین پہ اتنے احسان کیے کہ اللہ اس کے احسان چھوڑے گا؟ کہ اللہ اس کے احسان چھوڑے گا؟ کہا جو اس کو حقیر سمجھتا ہے اللہ اسے حقیر سمجھتا ہے. آگے آپ نے فرمایا میرے آقا نے ان کے بارے میں کہ جو شخص اس سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے. وقت چلتا گیا، حضرت عثمان کے دور کے اندر بڑے اختلافات ہوئے. اب جناب سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، اور جناب عمار ابن یاسر یہ صحابی ہیں، یہ اپنے وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے. اور آقا پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کو مخاوات میں آپس میں بھائی بنایا تھا دونوں کو، یعنی جناب عمار کو اور جناب حذیفہ بن یمان کو. اچھا، رسول اللہ کی زندگی میں خالی ایک جنگ ہے جس میں کہ مولا علی نے شرکت نہیں کی، اور آقا علیہ السلام نے آپ کو روک دیا تھا. وہ ہے کہ غزوہ تبوک. تبوک کے موقع پر آپ نے مولا علی کو ساتھ لے کر نہیں گئے تو آپ رونے لگ گئے. عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد مدینے میں رکو گے. فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تیری میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس جنگ میں آپ ساتھ نہیں گئے، تو جب ساتھ نہیں گئے تو مولا علی علیہ السلام نے دو شخصوں کو حکم دیا کہ آپ میری غیر موجودگی میں رسول اللہ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. ایک کا نام ہے کہ جناب سیدنا حذیفہ بن یمان، ایک کا نام ہے عمار ابن یاسر. کہ اپنے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ آپ دونوں نے رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے تبوک کے موقع پر، اور اسی تبوک سے واپسی پر آپ پہ حملہ ہوا، منافقین نے آپ پہ حملہ کیا، اور آپ کی اس سواری کو بچانے والے تھے جناب عمار ابن یاسر اس گھاٹی کے اندر. اور جناب حذیفہ بن یمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان کے چہرے نہیں پہچانے، نقاب تھے، مگر میں نے گھوڑے پہچان لیے. تو میرے آقا نے آپ کو فرمایا کہ میں بتاؤں گا کون ہے. پھر آپ نے انہیں بتایا کہ 12 منافق تھے. پھر آپ نے نام بتایا ان کو، ان 12 منافقین کے نام بتائے. کس کو؟ جناب حذیفہ بن یمان، یہ بھی صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں کہا جاتا ہے کہ رازدار رسول. ان کے بارے میں آج تک سنا ہے؟ جن کا لقب ہے رازدار رسول، جس کے پاس حضرت عمر بار بار جایا کرتے تھے کہ بتاؤ حذیفہ کہیں اس کے اندر میرا نام تو شامل نہیں ہے. جس کے پاس کہ جب کسی بندے کا انتقال مدینے میں ہوتا تھا تو جناب عمر کہتے تھے جاؤ پہلے دیکھ کے آؤ کہ جنازے میں حذیفہ بن یمان ہے یا نہیں ہے. اگر حذیفہ جنازے میں ہے تو میں شرکت کروں گا، اگر نہیں ہے تو یہ بندہ منافق ہے. یہ حذیفہ بن یمان ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی انشاءاللہ ہمارا آگے جا کے کوئی ہوگا پروگرام ہوگا. یہ ہے گمنام صحابہ، یہ ہے گمنام صحابہ جن کا نام ہی نہیں ہے، امت کو معلوم ہی نہیں ہے. اب جس حضرت عثمان کے دور کے اندر حالات خراب ہونا شروع ہوئے، اختلافات مسلمانوں میں ہو گئے. اب حذیفہ بن یمان کے پاس صحابہ آئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ رازدار رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ حذیفہ ہم کدھر کھڑے ہوں، ہم کدھر جائیں؟ وقت آ گیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے. آپ نے فرمایا جدھر عمار کھڑا ہو جائے ادھر ہی کھڑے ہو جانا. یہ ہے عمار ابن یاسر. کہ جدھر عمار کھڑا ہو جائے ادھر ہی کھڑے ہو جانا. مطلب آپ بندے کی شخصیت دیکھیں، لیول دیکھیں بندے کا. کہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ کہا عمار کو دیکھنا، جدھر عمار کھڑا ہو وہاں کھڑے ہو جانا، کیونکہ عمار قبر کی لے حق کے ساتھ جائے گا.
اب جناب عثمان کی شہادت کے بعد جس ٹائم کے مولا کی خلافت آئی، اب یہ وہ واقعہ جس کی وجہ سے آپ کو چھپایا جاتا ہے. تو مولا علی علیہ السلام کے خلاف جس وقت کہ اپنا خروج ہوا تو جنگ صفین کے اندر امیر معاویہ اور مولا علی کی لشکر کی جب جنگ تھی تو مولا علی کی طرف کھڑے تھے عمار ابن یاسر. اب بڑے بڑے صحابہ کرام جو اس وقت یعنی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کنفیوز تھے کہ ہم کس طرف جائیں، کہ بھائی ادھر ہی مسلمان ہیں، ادھر ہی مسلمان ہیں، تو وہ ڈھونڈتے تھے عمار ابن یاسر کدھر ہے. اور زیاد بن یمان نے یہ بات ان کو بتائی، کہا علی کے ساتھ بھی عمار کھڑا ہوگا، عمار جہاں کھڑا ہوگا وہ حق طرف ہوگا. پھر ساتھ نے فرمایا میری بات سنو، یہ نہ سمجھ لینا کہ حق کا معیار عمار ہے تو علی سے بڑا ہے. فرمایا بتاؤں علی اور عمار میں کیا فرق ہے؟ کہا بتائیں. یہ جناب سیدنا زیاد بن یمان فرماتے ہیں، فرمایا عمار زمین ہے، علی آسمان ہے. علی اور فلانا بھائی اب گئے، بھائی کس کا بھائی؟ علی ہے محمد کا بھائی. کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا ہے جب آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو. تو وہاں کونے پہ ابو طالب کا بیٹا بیٹھ کے رو رہا ہے، آ کے عرض کیا رسول اللہ علی رو رہا ہے. آپ خود چل کر کے کونے میں دیکھا کہ مولا رو رہے ہیں. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ ابو طالب کے بیٹے. کہا یا رسول اللہ آج میرا دل چر گیا ہے، تکلیف میں ہوں، سب کو کسی نے کسی کا بھائی بنا دیا ہے اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو جس نے خیبر اپنے ہاتھ سے اکھیڑا تھا نا، اس کو مصطفیٰ کریم نے ایسے کندھوں سے اٹھایا. وہ علی کی طاقت نہیں تھی، وہ محمد کی طاقت علی سے نظر آ رہی تھی. کہا پہلے اس کو گراؤ پھر محمد تک پہنچنا، یہ میرا کمال ہے، یہ میرا شاہکار ہے. آپ ایسے اٹھایا اور آپ کے ماتھے کو چوما، اپنے سینے سے لگایا، فرمایا تم میرے بھائی ہو. اور بتاؤں کیسے بھائی ہوگے؟ کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. آخرت میں کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوگا. حضرت ماں کے سامنے بیٹے کو پھینکا جائے گا جہنم میں، ماں نہیں بولے کہ کیوں پھینک رہے ہو. بیٹے کے سامنے ماں کو پھینکا جائے گا. بیٹے نے چونکہ تمام رشتوں کی احساس اللہ ان سے چھین لے گا، کسی کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ میرا کون ہے. اگر اس طرح نہ ہو تو پھر تو لالا ایک کو لے کے جائیں گے، چار پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، کسی کو رشتے کا احساس نہیں ہوگا. میرے آقا نے فرمایا جہاں تمام رشتے ختم ہو جائیں گے تو وہاں بھی میرا بھائی ہے، کیونکہ تو میرا ہارون ہے. اب میں امت سے سوال کرتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے چوتھے مولا علی. بات خلافت کی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں عظمت کی. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے بعد سب سے عظیم شخصیت کون تھی؟ ان کے علم کا وارث کون تھا؟ اس دین کا وارث کون تھا؟ بتاؤ جی. ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے. کیا جناب موسیٰ کے دور میں جناب ہارون سے بھی افضل تھا؟ بولو جی تھا. تو جب آقا فرما رہے ہیں کہ تو اور میں ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ اور ہارون، مگر میرے باپ میں نبی نہیں آئے گا. اور تو بھائی ظالموں، اس امت کا ہارون کون ہے؟ اگر اس امت کا ہارون
کہ جناب سیدنا موسیٰ کے بعد علم شان و عظمت میں سب سے اعلیٰ ہے تو اس امت کا ہارون علی ہے. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت کے اندر میرے بھائی ہو. کہ علی منی ونا من، کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. فرمایا کہ عمار زمین ہے علی آسمان ہے. مطلب کئی ذہن میں یہ بات نہ لے آنا اب صفین میں عمار ابن یاسر کھڑا ہوا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں عمار کس طرف کھڑا ہے، عمار کس طرف کھڑا ہے، عمار کس طرف کھڑا ہے. لوگ عمار کو دیکھ کے جا رہے ہیں. اس ٹائم جناب عمار ابن یاسر کی عمر تھی کتنی؟ 93 برس، ایک روایت میں کہ 94 برس. 94 سال کا بوڑھا، 93 سال کا بوڑھا. شروع کہاں سے کیا اس نے؟ دل پہ ہاتھ رکھو، 7 نمبر کا مسلمان. سرکار کا پورا دور دیکھا، ہر جنگ میں، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑا رہا. حضرت ابوبکر کا پورا دور دیکھا، حضرت عمر کا پورا دور دیکھا، حضرت عثمان کا پورا دور دیکھا، اور علی کے ساتھ بڑھاپے کے اندر میدان صفین میں کھڑا ہو گیا. 93 سال کی عمر. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب، اور یہ عام جنگ نہیں ہے، اس میں 70,000 بندہ مارا گیا ہے. ہاں جی اس کو چھوڑ دیں بھائی، پورا دین چھوڑ دو. 70,000 بندہ مرا ہے، 70,000 کہ 25,000 بندہ مولا کے لشکر سے شہید ہوا اور 45,000 وہاں سے مارا گیا. یہ دوستی کی جنگ ہو رہی تھی. تو میرے آقا نے فرمایا عمار کو بلاؤ. کہ مولا علیہ السلام نے جب عمار کو بلایا، اب کمر جھکی بھی عمار ابن یاسر کی. آپ نے فرمایا اس سائڈ سے عمار لشکر کے کمانڈر ہوگا، لشکر کا کمانڈر ہوگا. اور وہ علم جو ساری زندگی نئی پاک کے دور میں علی نے اٹھایا، وہ علم عمار نے اٹھایا. صفین کے اندر اپنے کمر میں کپڑا باندھ کے، کمر بند باندھ کے اپنے کمر کو سیدھی کی، سیدھا کھڑا ہو کے کہا یا علی حاضر ہوں، اپنے آقا سے وعدہ کر کے آیا ہوں. آج وعدہ نبھانے کا ٹائم آ گیا. ایک واقعہ اور سناتا ہوں، اس شخص کی ایمان کا لیول دیکھو. ایک ٹائم ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ پورا خاندان جمع ہو گیا، یہ بے ہوش ہو گئے، سب لیکن کے انتقال ہو گیا. جب ہوش میں آئے دیکھا پورا خاندان جمع ہے، رو رہا ہے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا ہم نے کہا آپ تو فوت ہو گئے. آپ نے کہا میں بستر پہ فوت نہیں ہوں گا، مجھے پتہ ہے میں نے کدھر جانا ہے. انہیں شک نہیں تھا حضور کی ذات پر کہ پتہ نہیں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. نبی کو تو کل کا نہیں پتا، نبی کو تو پرسوں کا نہیں پتا. یہ عقیدہ ابو جہل کا ہو سکتا ہے، یہ ہمارے ابن اشر کا عقیدہ نہیں ہے. کام مجھے بتا کر گئے ہیں انہیں کدھر پہنچنا ہے. یہ بوڑھا اپنے کمر میں کمربند باندھ کے کھڑا ہو گیا اور خطبہ دے رہا ہے. کہا اگر شام کا لشکر سارا کا سارا ہمارے اوپر آ جائے اور ہمیں مار مار کے کہ اس پہاڑوں کی طرف لے جائے اور ہماری لاشوں کو اٹھا کر کہ سولی پر ٹانگ دے درختوں کے ساتھ، تب بھی میں کہوں گا ہم حق پر ہیں، میرا امام علی حق پر ہے. کہ میرا امام علی حق پر ہے. جنگ جمل کے لیے کہ میرے مولا نے لشکر کے لیے ان کو بھیجا کوفے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تو خطبہ دے رہے ہیں.
اور یہ 92 سال کا بوڑھا سب سے اوپرلی سیڑھی پر حسن کو بٹھایا، امام حسن کو سب سے اوپر سیڑھی پر بٹھا کے خود نیچے کھڑا ہوا. یہ سکھا رہا ہے نبی کے گھر کا ادب کیا ہے. کہا میں صحابی ہوں، یہ اہل بیت ہے، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. کمال ہو گئی. اور تمہیں بتا کے نہیں جا رہا وہ کہ ان کی جگہ یہاں ہے. جس ممبر کے اوپر جناب سیدنا ابوبکر نہیں بیٹھے، جس کے اوپر حضرت عمر نہیں بیٹھے، جس کے اوپر حضرت عثمان نہیں بیٹھے، اس پہ یا علی بیٹھا یا علی کا بیٹا جا کے بیٹھا. اور عمار نیچے کھڑا ہو رہا ہے. عمر کتنی ہے؟ بوڑھا 92 سال کا. مطلب آپ ایمان کا لیول دیکھو شخص کا. یہ ہے وفاداری. سب کچھ کر لینا، جتنے مرضی گنہگار بن جاؤ، مگر غدار نہیں بننا. جو اس در کا غدار ہو گیا، وہ اس جانوی خوار ہو گیا، اس جانوی خوار ہو گیا. اب یہ ان کے ادب کا لیول دیکھو آپ، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میں صحابی ہوں اور یہ نبی کی اولاد ہے. تو اب صحابہ کی سنت کیا ہوئی؟ کن کی سنت پہ چل رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں یہ انہوں نے تو نہیں کہا یہ تو بچہ ہے، یہ بچہ ہے، اس نے بھی کیا ہی کیا ہے، وہ ساری قربانی تو میں دے کے آیا ہوں. کیونکہ بچہ نہیں ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کہا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ وہ نور محمدی ہے، کہ وہ میرے آقا کا گھرانہ ہے. اب یہ عمار ابن یاسر 93 سال کی عمر ہے، صفین میں کمر کے اندر کپڑا باندھ کر کھڑا ہوا ہے، روزے سے ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، اور جنگ سارا دن کرتا رہا. جب مغرب کا ٹائم آیا تو ان کے لیے ایک پیالہ دودھ کا آیا، پانی ملا ہوا. جب آپ نے پیالہ دیکھا، آپ نے فرمایا مجھے میرے آقا نے فرمایا تھا تیری آخری غذا دودھ ہوگی. آج وہ دن آ گیا ہے کہ میرے وقت شہادت آ گیا ہے. اس کے بعد جناب عمار ابن یاسر کو شہید کر دیا گیا. اب جو لوگ باہر سے دیکھ رہے تھے صحابہ، اب بھی جب عمار شہید ہوئے وہ تمام مولا کی لشکر میں شامل ہو گئے. لشکر حق پر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. یہ عمار ابن یاسر ہے جن پر صحابہ کرام اپنے عمل کا فیصلہ کریں، اسے عمار ابن یاسر کہتے ہیں. کہ نبی کا وفادار اور ایسی وفا نبھائی کہ آخر تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث اپنا اس کے اندر بھی امام حاکم نے بھی اس کو لکھا ہوا، تمام نے لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ عمار کی مال اور جان لوٹنے والا جہنمی ہے. اور بھائی ہماری نہ کسی سے کوئی دشمنی ہے نہ کوئی دوستی ہے، ہماری محبت بھی اس آقا کی خاطر ہے اور ہمارے اختلاف بھی اس آقا کی خاطر ہے، بلکہ آقا کی خاطر نہیں ہے کہ الحب للہ ہے کہ والبغض للہ ہے، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور دشمنی بھی اپنے لیے. تو آپ اپنی ماں سے محبت نہیں کر سکتے. جب تک اللہ کے احکامات ہیں محبت کریں گے، جب اللہ کے ماں کو چھوڑ دیں پھر چھوڑنا پڑ جائے گا. آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، آپ غلام ہیں، آپ کو ایک قانون دیا گیا ہے، آپ قانون سے باہر نہیں آ سکتے اور کوئی بھی قانون سے باہر نہیں آ سکتا. یہ وہ حدیث ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور آپ کا سر کاٹ کر امیر شام کے سامنے پیش کیا گیا.
اس کو چھپانے کے لیے عمار ابن یاسر کی پوری زندگی چھپا دی. اس پوری تقریر میں کیا میں نے کسی کو گالی دی ہے؟ عمار ابن یاسر کی شان بیان کرنے کے لیے کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے اندر کیا ہے؟ چونکہ پلیتی ہے تو آپ کو یہ 5 اشتیاں کبھی نظر نہیں آئیں گی، چونکہ اللہ نے ان سے ناپاکوں کو دور کیا ہوا ہے. جس کے گود میں حسن کھیلتا ہو، جس کے گود میں حسین کھیلتا ہو، جس کے گود میں میرے نبی نے سر رکھا ہو. جناب عمار سے صحابہ نے پوچھا کہ تو نے تو بڑی جنگی لڑی ہے، جا کے حضور کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا. کہا میں وہ ہوں جس نے حضور کے ساتھ اس دنیا کے اندر اپنے کفار سے بھی جنگ لڑی ہے اور شیطان سے بھی جنگ لڑی ہے. یہ حدیث موجود ہے، مستقل حاکم میں حدیث موجود ہے. فرمایا ایک دفعہ میں آقا کے ساتھ ایک سفر پہ تھا، آپ نے فرمایا جا کے وہاں سے پانی بھر کے لے کر آؤ، مگر وہاں تمہیں ایک بندہ پانی بھرنے نہیں دے گا، پانی بھرنے نہیں دے گا اور تم نے بھر کے آنا ہے. کہا میں وہاں گیا، میں نے پانی بھرا، دیکھا ایک شخص کالے شکل کا بدصورت ترین، وہ مجھے کہہ رہے تم پانی لے کے نہیں جاؤ گے. میں پانی بھر رہا ہوں، مجھے روک رہے، میں بھر رہا ہوں، مجھے روک رہا ہے. کہا میرے اس سے جھگڑا ہو گیا. کہا میں نے اس کو گرایا، اس کے اوپر ہم میں نے ایک اینٹ ماری، اس کی ناک ٹوٹ گئی اور میں وہاں سے پانی بھر کے لے کے آیا. میرے آقا نے پوچھا عمار کیا ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ اس طرح میں گیا تو مجھے بندہ ملا اور میں نے اس کو اینٹ ماری ہے، اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے، پانی لے آیا ہوں. آپ نے فرمایا جانتے ہو کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں، اللہ اس کا رسول جانتا ہے. فرمایا وہ شیطان تھا. اچھا اب یہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی سمجھا رہا ہے کہ اس پہ شیطان وار کبھی زندگی بھر کر ہی نہیں سکتا. یہ شیطان سے ایسے دور ہے کہ شیطان زندگی بھر اس سے دور رہے گا، چونکہ اس نے حق کی دلیل بننا ہے. جس نے حق کی دلیل بننا ہوتا ہے اس کی ساری زندگی پاک ہوتی ہے. وہ ایک دن کے لیے پاک نہیں ہوتا ہے، 2 دن کے لیے پاک نہیں ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی پاک ہوتی ہے. یہ ہے جناب عمار ابن یاسر جو میرے آقا کا صحابی ہے اور میرے آقا کا وفادار ہے اور میرے آقا کا دلدار ہے. اس سے پر میرے آقا نے اس سے پیار کیا اور اس نے اپنے حبیب سے پیار کیا. اپنا پورا خاندان، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، اپنی زندگی، پوری جوانی، بڑھاپا سب کچھ قربان کر دیا. سلام ہو عمار ابن یاسر پر. اے ہمارے آقا ہم شرمندہ ہیں، لیکن اب الحمدللہ اگر آج اللہ تعالی نے ہمیں شرف دیا ہے ہم حضور کے ہر غلام کا ذکر کریں گے، کیونکہ میرے آقا کا ہر غلام شانوں والا ہے، عزتوں والا ہے، مرتبہ والا ہے. تو الحمدللہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا، ان ساتھیوں کو حاصل ہوا کہ آج یہ مرکز ہے. الحمدللہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں. ہم آزاد ہیں تو ہم یہ آج بیان کر رہے ہیں. اگر ہم ہوتے بریلیوں میں وہ کہتے ہیں بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اگر ہوتے دیوبندیوں میں تو کہتے یہ کام نہیں کرنا، اگر ہوتے شیعوں میں تو کہتے یہ کام نہیں کرنا، اس میں ہوتا ہے تو یہ کام نہیں کرنا. بھائی نبی ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے اور نبی کی اولاد ہماری ہے، نبی کی اصحاب بھی ہمارے ہیں. جیسا ہمارا دل کرے گا ہم ذکر کریں گے. نبی ہمارا ہے، جیسا ہمارا دل کرے گا ہم مانیں گے. اور کیسا امتی ہے کہ جا کے پوچھتا ملا سے نبی کو کیسے مانوں؟ کمال ہو گئی. اللہ نے بتا دیا ہے کیسے ماننا ہے. صرف خدا نہیں ماننا ہے، صرف اس کو خدا نہیں ماننا ہے، باقی جو شان بیان کرو گے وہ شان چھوٹی ہے، میرا آقا اس سے بلند ہے. میرے آقا کسی کی شان تعریف کی محتاج نہیں ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. جو آپ سے جڑ گیا اس کا ذکر بلند ہو گیا. یہ ہے عمار ابن یاسر، آج اس کا ذکر بلند ہے، قیامت کے دن میں اس کا ذکر بلند ہوگا. کہ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا گیا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا